بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک بڑا اہم دن ہے۔ سپریم کورٹ میں 8 ممبر بینچ نے اہم کیس کی سماعت کی ہے، جس میں پاکستان کی عدلیہ کی انڈیپینڈنس کو حکومت جس طرح اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہی ہے، اس مسئلے پر سماعت کی گئی ہے، یعنی سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل پر۔ سپریم کورٹ نے بڑے اہم ریمارکس دیے اور کہا کہ فل کورٹ بنانے کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے۔ عدالتی اصلاحات کے خلاف حکم امتناع واپس لینے کی استدعا بھی مسترد کی گئی ہے۔ اٹارنی جنرل کے پاس دلائل دینے کو کچھ نہیں تھے۔ چیف جسٹس نے سماعت کے دوران حکومتی موقف کو اڑا کر رکھ دیا۔ کیا تفصیلات ہیں، یہ میں آج اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ ناظرین اکرام، اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے تھی، لیکن حکومت نے، کیونکہ ان کے پاس 228 ممبران کی تعداد اسمبلی میں موجود نہیں تھی، سارے ملائیں تو یہ کل 218 بنتے ہیں، اس لیے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بہت سارے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ آئینی ترمیم کی ضرورت تھی، اور یہ جو کوشش کی ہے حکومت نے، یہ غیر آئینی ہے۔ اس پر یہ چیلنج ہوا۔ تو آج عدالت کے سامنے بڑے اہم ایشوز ہیں، 3-4 معاملات ہیں۔ سب سے پہلے تو عدالت نے اس کا سٹے دیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ اگر صدر اس پر سائن بھی کر دیں تو یہ نافذ العمل نہیں ہو سکتا، لیکن حکومت جو کہ سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کو ڈیفائی کر رہی ہے، انہوں نے اس کا 21 اپریل کو اسپیکر قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے نوٹیفیکیشن جاری کیا وزارت قانون کو کہ اب یہ بل نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اگرچہ صدر صاحب نے اس پر سائن نہیں کیے، لیکن کیونکہ یہ صدر صاحب کو دوسری دفعہ بھیجا گیا تھا، 10 دن قانون کے مطابق اگر صدر سائن نہیں کرتے تو وہ خود بخود جو ہے وہ قانون بن جاتا ہے، یعنی وہ نافذ العمل ہو گیا۔ یہ معاملہ نافذ العمل ہونے والا، اس کے بھی 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ توہین عدالت کے زمرے میں بھی آتا ہے، کیونکہ عدالت نے سٹے دے دیا تھا، اپنا مائنڈ اپلائی کر لیا تھا کہ جب تک وہ اس بل کے تمام حصوں کا جائزہ نہ لے لیں کہ کہیں کوئی حصہ آئین سے متصادم تو نہیں، اس وقت تک یہ نافذ العمل نہیں ہے۔ لیکن قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ڈیفائنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ نافذ العمل ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا، اس سے حکومت کا اپنا آرگیومنٹ جو ہے وہ بری طرح سے ڈیمیج ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ وزیر قانون یہ کہتے تھے کہ یہ ایسا معاملہ تھا جو ابھی بنا ہی نہیں، اور سپریم کورٹ نے اس کو روک دیا۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ قانون سازی روکنا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا کہ جو بننے والا قانون ہے کیا یہ کہیں فنڈامنٹل رائٹ سے تو متصادم نہیں ہے، کہیں آئین کی کسی شق کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ یہ ان کا مینڈیٹ ہے، اس پر بھی بات ہوئی۔ اب اس پر سوموار تک جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے۔ تفصیلات میں آگے بیان کرتا ہوں۔ دوسرا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے کچھ ساتھی ججز شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ ان پر دباؤ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر سے بھی ڈالا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کے باہر سے بھی ڈالا جا رہا ہے، پولیٹیکل ورکرز کو بھی ڈرایا جا رہا ہے۔ رات چودھری پرویز الہی کے گھر جو گجرات میں کنجا ہاؤس ہے، اس پر جس طریقے سے ریڈ ہوا بغیر وارنٹ کے، سینکڑوں پولیس والے جو ہیں وہ دیواریں انہوں نے پھلانگی، ایک دہشت اور خوف پھیلانے کی کوشش کی کہ لوگ عمران خان کی کال پر باہر نہ نکلیں۔ یہ میسج دیا گیا کہ اگر کوئی نکلے گا تو چودھری پرویز الہی جیسا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اب آج کی جو سماعت ہوئی ہے اس کی میں تفصیلات رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مذاکرات کا عمل بھی اس وقت جاری ہے، اور مذاکرات جو آج صبح 11 بجے ہونے تھے اس کو بھی جو ہے وہ رات 9 بجے تک جو ہے وہ ڈیلے کیا گیا ہے۔ ڈیلینگ ٹیکٹک جو ہے وہ حکومت اپنا رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس سے نکلا جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آج جو ہے وہ توہین عدالت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ جو سپریم کورٹ ہے وہ کیس کو ٹیک اوور کر لے۔ بہرحال جو اس معاملے میں جو پروسیجر بل ہے اس پر جو تفصیلات ہوئی ہیں، اس میں جو طارق رحیم ہیں انہوں نے دلائل دیے کہ عدالتی اصلاحاتی بل قانون کا حصہ بن چکا ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ گزشتہ حکم نامہ عبوری نوعیت کا تھا۔ جمہوریت آئین کے اہم خد و خال میں سے ہے، آزاد عدلیہ اور وفاق بھی آئین کے اہم خد و خال میں سے ہے۔ دیکھنا ہے کہ عدلیہ کا جزو تبدیل ہو سکتا ہے۔ عدلیہ کی آزادی بنیادی حق ہے،
عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے یہ مقدمہ منفرد نوعیت کا ہے۔ پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ مقدمے پر فریقین سے سنجیدہ بحث کی توقع ہے، لارجر بینچ کو بہترین معاونت فراہم کرنی ہوگی۔ سپریم کورٹ نے عدالتی اصلاحات کے معاملے پر تمام فریقین سے جو ہے وہ تحریری جواب بھی مانگا ہے، جبکہ سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر بل پر پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ بھی طلب کیا ہے۔ اس حوالے سے عدالت نے قائمہ کمیٹی میں ہونے والے بجٹ کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ طلب کیا ہے، اور چیف جسٹس نے کہا کہ الزام ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئین کے بنیادی جزو کی قانون سازی کے ذریعے خلاف ورزی کی گئی ہے۔ یعنی یہ ایک بڑے اہم ریمارکس ہیں جس میں توہین عدالت کی جانب اشارہ دیا گیا ہے۔ اب سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں اور وکلاء تنظیموں سے 8 مئی تک یہ جواب طلب کیا ہے۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان بار نے ہمیشہ آئین اور عدلیہ کے لیے لڑائی لڑی ہے۔ پاکستان میں سیاست نے تمام عدالتی کارروائی کو آلودہ کر دیا ہے کہ سیاسی فریقین انصاف نہیں بلکہ فائدے چاہتے ہیں۔ بڑی زبردست یہ ایک اور جو ہے وہ دلیل تھی، کیونکہ بار بار سپریم کورٹ کو جو ہے وہ متنازع بنانے کی کوشش کی گئی حکومتی بینچز کی جانب سے، اور جس طرح کی گھٹیا گفتگو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف اور دیگر کے ذریعے سے کی گئی، اس کی مثال آپ کو گزشتہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے 1997 میں جیسے سجاد کے خلاف بھی جاتے ہوئے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا، اور اب بھی یہ اسی کے لیے پر تول رہے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہاں پر جتنے بھی ججز ہیں ان کی اپنی سوچ ہے، اور کسی طور پر بھی ان کی سوچ پر اس بنیاد پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ درخواست گزار کے خلاف فیصلہ دیں گے۔ پھر جو پاکستان بار کونسل کے حسن رضا ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ شاید غصہ کر گئے، ہم چاہتے ہیں کہ آئینی معاملات میں روایت یہی رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر ججز کو بٹھایا جاتا ہے کیونکہ ان کی سوچ جونیئر ججز سے بہتر ہوتی ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ بینچوں کی تشکیل کا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے، یعنی گویا کہ ان کے منہ پہ ایک تماچا رسید کیا کہ جو کام یا جو رول جو ہیں ان کو فالو اپ کرنا جو ہے وہ کام ہے، اور جو حق چیف جسٹس کا ہے اس کو آپ چھین نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تو حسن رضا نے کہا کہ 4 صوبوں کی بار کونسلز کو بھی فریق بنایا جائے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ پہلا قانون منظور ہوا ہے جس پر سپریم کورٹ پر تحفظات ظاہر کیے گئے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ مقننہ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ آئین میں سپریم کورٹ سے متعلق قانون سازی کے حوالے سے حدود و قیود موجود ہیں، ہم نے انہیں بھی دیکھنا ہے۔ پھر حسن رضا نے کہا کہ مناسب ہوگا کہ اگر اس مقدمے میں فل کورٹ تشکیل دیا جائے، پاکستان بار کونسل بینچ میں 7 سینئر ترین ججز شامل ہوں تو کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا۔ بینچ کے ایک رکن کے خلاف 6 ریفرنس دائر کیے ہوئے ہیں۔ بار کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو بینچ سے الگ کرنے کی استدعا بھی کی۔ ایک طرف فل بینچ کی بات کرتے ہیں، ایک طرف جسٹس مظاہر علی نقوی کو جو ہے وہ باہر نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ تو منافقت جو ہے وہ ان کے اندر، جو نون لیگ کے اندر ہے، وہ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ان کے ایک بیان کے اندر آپ کو منافقت کی بو آئے گی۔ پھر عدالت نے اٹارنی جنرل کی حکم امتناع واپس لینے کی استدعا بھی مسترد کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پہلے سمجھا تو دیں کہ قانون کیا ہے اور کیوں بنا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت بینچ بڑھانے پر غور کرے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ بینچ کی تعداد کم بھی کی جا سکتی ہے۔ فل کورٹ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ اس معاملے کو آئندہ سماعت پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اب جو ہے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ آگے جو پیر آ رہا ہے اس وقت تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب کی جانب سے عدالت کو خطوط لکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ خطوط جو ہیں وہ پہلے میڈیا کے پاس پہنچتے ہیں، ایک پورا نیریٹو جو ہے وہ بیلڈ اپ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہیں یہ منظر عام پر آتے ہیں۔ پھر جو اس وقت حکومتی بینچز ہیں وہ ثاقب نثار کا نام لے کر بطور خاص سپریم کورٹ کا جو ہے وہ نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ جو نواز شریف کے خلاف فیصلہ ہوا شاید وہ کسی تعصب کا نتیجہ تھا۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ نواز شریف جن کے خلاف ان فلیٹس کی وجہ سے فیصلہ ہے وہ انہی فلیٹس کے اندر رہ رہے ہیں
جن کے بارے میں یہ اب تک جو ہے وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پیش نہیں کر سکتے، جن کے متعلق کہا گیا تھا کہ یہ بتائیں کہ یہ پیسے انہوں نے کہاں سے لیے، کس طریقے سے پیسوں سے یہ فلیٹس بنے ہیں۔ اور آج بھی ان کے بچے انہی فلیٹس میں رہ رہے ہیں، وہ خود بھی وہیں پہ فلیٹس میں رہ رہی ہیں۔ ایون مریم نواز جو ہے وہ اپنی کئی جو پریس کانفرنسز ہیں، ایون نواز شریف جو ہیں بہت ساری پریس کانفرنسز جو ہیں وہ انہی فلیٹس میں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسی ہی بات ہے تو آ کر پاکستانی قوم کو اسمبلی میں بتائیں کہ یہ ہیں وہ پیسے، یہ ہیں وہ ذرائع حضور جس کے ذریعے سے یہ فلیٹس بنے تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے وہیں پہ بیٹھے ہیں، وہیں پر کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، مریم بھی یہی کہتی ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ہے۔ پھر عمرتا بندیال کی ساس کی جو آڈیو لیک کی گئی، ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو کو لیک کیا گیا اور عمران خان کے ساتھ جوڑنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ اپنے دباؤ میں لایا جائے۔ حالانکہ قاسم سوری کی جو رولنگ ہے وہ اسی بینچ نے جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دی تھی۔ اس میں جسٹس اعجاز الاحسن بھی شامل تھے اور جسٹس منیب اختر بھی شامل تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان کے اندر تو اسی طرح سے چلتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔